اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا موضوع چونکہ وہ تمام اقوام ہیں جو کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہیں، خواہ وہ ثنویت کے قائل ہوں کہ اہرم و یزدان کا تصور رکھتے ہوں، یا تثلیث کے، یا پتھروں کے ان بتوں کو، ان تمام کو دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف۔ اور نہ صرف انسان مخاطب ہیں بلکہ جنات اور انسان دونوں جماعتوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس صورت میں۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ جب قیامت کے دن حشر کا میدان لگے گا تو وہاں جنات اور شیاطین، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے، ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ انسان جواب دیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے یارانہ لگایا تھا، حقیقت میں تو ہم اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، مفاد پرستی کا مسئلہ تھا۔ اسی سلسلے میں یہاں قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ شروع میں یہ انکار کریں گے اور بعد میں اقرار کریں گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت،
کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ الم یأتکم رسل منکم، تم میں سے تھے وہ انسان اور تمہیں میں تھے وہ مقرب لوگ جنہوں نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کی تھی۔ یقصون علیکم آیاتی، ان رسولوں نے آ کر میری آیات تمہارے سامنے بیان کی تھی، قرآن پاک پڑھ پڑھ کر سنایا تھا، اس کے احکامات تمہیں بتلائے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج اس دن کی ملاقات اور حساب کتاب کے بارے میں تمہیں ڈرایا تھا۔ قالوا، تو جواب دیں گے یہ انسانوں اور جنات کی جماعتیں، شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً رسول آئے تھے، انہوں نے ہمارے سامنے یہ پروگرام رکھا تھا، ہمیں سمجھایا تھا، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا۔ وشہدوا علی انفسہم، خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہوئے وہ کہیں گے کہ وہ کافر ہیں، پہلے تو انکار کریں گے، لیکن دلائل و شواہد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے رکھیں گے تو خود وہ اقرار کریں گے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، خود اللہ انہیں قائل کر دے گا کہ ہاں واقعی تم مجرم ہو۔ شاہدو کا ترجمہ کیا قائل ہو گئے اپنے اوپر کہ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر ہیں، ان سے جرم سرزد ہوا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بیان کی قرآن پاک نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ کسی ایسی قوم کو سزا نہیں دیتا کہ جو غافل ہو، جسے اپنا جرم تسلیم نہ کیا ہوا ہو۔ بنیادی اصول اور ضابطہ انسانی سماج کا یہی ہے کہ مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے تو پہلے اس پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے اور شواہد اور دلائل سے اس مجرم کو بھی یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے۔ اللہ پاک تو طرح طرح سے ان کے خلاف گواہیاں، ان کے اپنے ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، جہاں بھی جس موقع پر بھی وہ اقرار کر لیں گے۔ سزا تبھی ہوگی کہ جب وہ اپنا جرم تسلیم کر لیں گے۔ یہی دنیا کا بھی دستور ضابطہ ہے، کسی بھی آدمی کو اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کا جرم اس کے سامنے علم نشرہ نہ ہو جائے، خود وہ اقرار نہ کر لے۔ ورنہ اگر کسی نے کوئی سمجھتا ہے کہ جرم میں نے کیا نہیں اور بلا وجہ سزا دی جا رہی ہے تو یہ تو ناانصافی اور ظلم کے سسٹم کی بات ہوتی ہے کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا دی جائے۔ اس لیے تعلیم و تربیت کا اصول بھی یہ ہے کہ جس بچے کو یہ باور کرا دیا جائے کہ تم نے جرم کیا ہے، سزا دی جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اصلاح ہوتی ہے، وہ آئندہ اس جرم سے بچنے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کس جرم کی مجھے سزا ہے۔ اور بغیر کسی جرم کی سزا دی جائے تو رد عمل ابھرتا ہے، ضد بازی پیدا ہوتی ہے، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی سے ناراضگی کا سبب پہلے معلوم ہو کہ اس کو باور کرایا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ کوتاہی کی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک کہتا ہے ذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اللہ پاک نا انصافی کے ساتھ کسی بستی کو ہلاک کرے اس حال میں کہ وہاں کے لوگ غافل ہوں کہ ان سے کیا جرم ہوا، کیا غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں کرتا اللہ پاک۔ تو یہ جرم ان پر ثابت ہوگا، خود اقرار کریں گے، تسلیم کریں گے کہ ہم سے یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور یہ اس لیے بھی اللہ پاک ان سے اقرار کروائے گا کہ ہر انسان کے عمل کے درجے ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم بات قرآن حکیم نے اصول دیا کہ جس درجے کا جرم ہو سزا بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اعمال کے درجات ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ مجرمین جس نے جرم کیا ہے جس حد تک اور جس درجے تک، اس کے مطابق اس کا جرم اس پر ثابت ہونا چاہیے۔ جرم ایک کیا ہو اس پر الزام دوسرا لگا دیا جائے۔ ظلم کے معاشروں میں جہاں فساد ہوتا ہے
وہاں جرم ایک اور سزا کوئی اور، کسی اور جرم میں پکڑ کر اندر ڈال دیا، جو اصل جرم ہے اس کا مقدمہ دائر نہیں کرتے۔ ویسے ہی کوئی حشیش کسی کی گاڑی میں نکال کر مقدمہ درج کر دیتے، جو اصل جرائم ہے ان پر کچھ نہیں۔ تو اعمال کے درجات ہوتے ہیں، جس درجے کا وہ عمل ہوا ہے اچھا یا برا، اس کے مطابق انعام یا سزا ہونی چاہیے۔ یہ ناانصافی کی بات ہے کہ ایک درجے کا عمل ہے اور دوسرے درجے کی سزا دی جا رہی ہے۔ جیسے پچھلے رکوع پچھلی صورت میں گزرا تھا مائدہ میں کہ یہودی اور مسلمان کے درمیان مقدمہ ہوتا ہے اور جھوٹا الزام یہودی پر لگایا جاتا ہے کہ وہ چوری کی ہے، اس نے بہتان عظیمہ، اس کے اوپر بہتان الزام تراشی کی گئی۔ ایک ہے عقیدے کا خرابی، یہودی ہونے کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ایک درجہ ہے، لیکن چوری بھی تو نہیں کی، چوری اس مسلمان نے کی تھی، منافق نے، جو بعد میں وہاں سے بھاگ گیا۔ تو وہاں اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا وہ اس کے مطابق کہ جس درجے کی، جس عمل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو اعمال کے درجات ہوتے ہیں، اس لیے قانون اور ضابطہ بنا دیا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ تیرا رب غافل نہیں ہے کہ لوگ کس درجے کا عمل کر رہے ہیں، ان کے کام کی درجات نوعیت کیا ہے اور اس کے مطابق اس کی سزا یا جزا دی جائے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بے پرواہ ہے، غنی ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر چاہے تو تم تمام کو لے جائے، پوری بستی الٹ دے، موجود انسان ان کو راستے سے ہٹا دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہارے بعد جس کو چاہے لے آئے۔ طاقت اور قوت بے پرواہ ہونے میں اس کے پاس یہ سب صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے تمہیں بھی تو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا خلیفہ بنایا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے سے پہلے انسان جو اس کرۂ ارض پر بستے تھے آج چلے گئے، ان کی جگہ پر تمہیں کیا ہے لے آیا۔ ایسے ہی اللہ پاک تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق کو لے آئے۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور آ کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب تمہیں دوبارہ پیدا کر کے لا سکتا ہے تمہاری جگہ پر، تو تمہارے جرائم کی سزا تمہیں کیوں نہیں دے سکتا؟ جس درجے کا تمہارا جرم ہے اس کے مطابق تمہیں سزا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، جس درجے کا تم نے جرم کیا ہے اس کے مطابق ہی تمہیں سزا ہوگی۔ اب یہاں تک بات ان کو مکمل سمجھا دی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، میں اپنی جگہ پر عمل کروں۔ تم جس سوچ، فکر اور جن اعمال کے رسیا ہو چکے ہو کرو، ٹھیک ہے، انی عامل، میں اپنی جگہ پر کام کرتا ہوں، میں اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، انجام کس کا بہتر ہوگا پتہ چل جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کا انداز اور اسلوب ہے، یہاں بات دلائل کے ساتھ سمجھا دی گئی۔ اس کے بعد لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین اور اپنے نظریے پر چلو اور ہم اپنے نظریے پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، جس کا جس درجے کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کی سزا یا جزا ہوگی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگوں کا کبھی بھی فلاح اور بقا نہیں ہو سکتی، ظلم کبھی باقی نہیں رہ سکتا، اس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ یہ بات یقینی ہے اور طے شدہ ہے۔
ظالم کون ہے؟ تو ظلم کی سب سے بڑی حرکت ہے وہ شرک ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس شرک کے حوالے سے مزید تفصیلات آگے بیان کی کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، جو ان کی کھیتی اگتی ہے، جانور یہ پالتے ہیں، ان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، تو جو بھی اللہ نے ان کے لیے غلہ یا کھیتی پیدا کی یا جانوروں کی پرورش اور ان کو عطا کیا، تو یہ اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں۔ مکے کے مشرکوں کا حال یہ ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے نکالتے ہیں نصیباً حصہ، اس میں سے مما زرع من الحرث والانعام، جو اللہ نے ان کے لیے کھیتی اور جانور پیدا کیے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، پھر یہ اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہم نے نکالا ہے یہ اللہ کا ہے، اور ایک حصہ نکالتے ہیں وَھذا لشرکائنا، یہ ہمارے ان جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے شیطان ہے، شیطانوں کا ہے۔ پیچھے بات ہو چکی تھی کہ ہر نبی کے دشمن ہم نے شیاطین الانس والجن پیدا کیے، اور اسی سے وہاں جن و انس کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ تو ان انسان شیطانوں کے جو شیطان جن ہیں وہ دراصل شرکا ہے۔ پتھر کے بتوں کو تو وہ شیطان استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اصل میں تو یہاں مفسرین نے شرکا سے مراد شیطان ہے، جو مل کر یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو خفیہ وحی کرتے ہیں ملمہ کاری کے ساتھ، تو ان شیطانوں کے لیے بھی حصہ نکالتے ہیں بتوں کے نام پر، دو حصے بناتے ہیں۔ اب مکے کے یہ لوگ قدیم زمانے سے جس جگہ پر موجود ہیں، اللہ کا تو سرے سے انکار نہیں کر رہے، آباء و اجداد سے جو چلا آ رہا ہے اللہ کا حصہ زکوٰۃ صدقات یا خیرات کے نام پر وہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کو جو قبیلہ جس بت کو مان رہا ہے اس بت کے مطابق اس کا بھی حصہ اس فصل میں سے، اس جانوروں کی اس میں سے نکالتے ہیں۔ اب عجیب بات ہے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ان شیطانوں کے لیے نکالتے ہیں اپنے شرکا کے لیے، اس میں سے کچھ بھی اللہ کے حصے میں شامل نہیں کریں گے، اور اللہ کا جو حصہ نکالا ہے اس میں سے اپنے شیطانوں کے لیے ضرور شامل کر دیں گے۔ کہتے تھے کہ اللہ میاں تو بے پرواہ ہے، وہاں کیا کمی ہے، وہاں اگر حصہ کم بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ کون سا ناراض ہوگا، اور یہ جو بت ہیں یہ اگر ناراض ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑی تباہی ہے، تو اس لیے ان شیطانوں کو زیادہ ملنا چاہیے۔ یا بالفرض شروع میں جب حصہ تقسیم کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ فلاں بت کے نام پر ہے، تو جو اللہ کے نام پر چھوڑا جانور وہ ذرا اچھا موٹا تازہ ہو گیا، اور وہ جو کسی شیطان کے لیے چھوڑا وہ مریل سا رہا، تو بدل لیتے تھے، جو اللہ میاں والا حصہ ہے وہ لے کر گئے ادھر شیطانوں کی طرف، اور جو وہاں سے کمزور سا ہے وہ اٹھا کر اللہ والے حصے میں ڈال دیا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں کہ اول میں تو اللہ کے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں، پھر بعد میں اتنی ناانصافی کہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر ادھر دے دیں گے، اور ادھر والوں کے حصے میں سے اللہ کی طرف کبھی شامل نہیں کریں گے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ان کے شیطانوں اور شریکوں کے لیے ہوتا ہے اسے اللہ کی طرف نہیں ملنے دیں گے۔ دو ڈھیریاں الگ الگ پڑی ہوئی ہیں، کبھی بھی شیطان کے حصے میں سے اللہ والے کی طرف نہیں جائے گا، اللہ والے میں سے نکال کر مٹھی دو مٹھی ادھر ڈال دیں گے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اللہ پاک کہتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ناانصافی کا اول تو یہ جس کا کوئی حق نہیں اس کے لیے حصہ نکال رہے ہیں، تو ناحق کسی کو حصہ دے رہے ہیں، پھر اگر اپنے خیال کے مطابق تقسیم کر بھی لی تو پھر اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو ظلم کے معاشروں کی یہی خرابی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے بات
سمجھائی کہ جس کا کوئی حق نہیں، جو طاقتور، انہی میں سے سردار طاقتور ہے، تو اس کا حصہ زیادہ بنا دیا، بیچارے غریب آدمی کو کچھ نہیں دیا، اور اگر دیا بھی تو اس میں سے تو چھین لیں گے، لیکن کبھی طاقتور کا حصہ کسی غریب کو، ظاہر ہے جو اللہ والا حصہ ہوتا اللہ میاں نے تو نہیں کھانا، وہ غریبوں کو دینا ہے نا، خیرات کرنی ہے مظلوموں کو، کمزوروں کو، تو وہ اللہ میاں کو دینے کے لیے، وہ ان غریبوں کو دینے کے لیے اس میں سے مزید چھین لیں گے، اور جو طاقتور ان کے لیڈر اور سردار اور شیطان ہیں وہ بھی وہی ہڑپ کر جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک جرم یہ، غلط فیصلے کی ایک مثال ان ظالموں کی، لا یفلح الظالمون کہا ہے، تو ظالمون کی پہلا جرم، پہلی خرابی۔ دوسرا یہ کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، جن کو یہ اپنا شیطان بنا کر ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ نسل انسانیت کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ پہلے مالی بدعنوانی کرتے ہیں کہ اللہ کا حصہ جو غریبوں کے پاس جانا تھا اس میں کمی کر دی، وہ چھین لیا، اور شیطانوں اور جو طاقتور حکمران اور شیطان اور شرکا ہیں ان کو زیادہ دے دیا۔ دوسرا جرم یہ کہ ان شرکا نے کہا کہ تمہاری فصل اچھی تب ہوگی کہ جب تم اپنی اولاد کو ذبح کرو گے۔ ان کے ہاں یہ رواج بنا دیا کہ اتنے بیٹے پیدا ہو جائیں تو اپنی اولاد میں سے مثلاً ایک بیٹے کو میں بتوں کے نام پر ذبح کروں گا، اس کی قربانی چڑھاؤں گا، تو اپنی ہی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ یا لڑکیوں کے بارے میں قتل کا رواج کہ بیٹی اپنے نطفے سے پیدا ہوئی، اس بچی کا حق توڑنے کے لیے کیا ہے کہ جی میں کیسے کسی کا سسر بنوں گا، تو اپنے بچی کو خود ہی کیا ہے زندہ درگور کر دیا، مار دیا، تو بیچاری کمزور، نہ بول سکتی نہ کچھ، اس کو قتل کر دیتے۔ تو شیطان نے ان کے سامنے اپنی اولاد کو قتل کرنا ضروری قرار دے دیا، خوبصورت بنا کر رکھ دیا، لیردوہم، تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ اگر کوئی قوم اپنی نسل کو تباہ و برباد کرنے لگے، قتل و غارت گری میں مبتلا کرنے لگے، تو وہ نسل کیسے بچے گی؟ اور اگر سب لوگ اپنی اپنی لڑکیاں مارنے لگیں تو آگے نسل انسانی کا فروغ کیسے ہوگا؟ یا اپنی اولاد کو ہی قتل کرنے لگیں کسی بھی نظر اور منت مان کر، کسی فصل کی اضافے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، کسی دریا کے لیے، اپنی اولاد کو لے جا کر دریا کے اندر ذبح کرتے کہ پانی آ جائے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے شرکاء نے ان کے اکثر مشرکین کے دماغ میں یہ بات مزین کر دی کہ اپنی اولاد کو قتل کرو، لیردوہم، تاکہ یہ ان کو ہلاک کرے، اور ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے دین کے اندر ان کو التباس پیدا کر دیں، ان کے اندر بچلا دیں اپنی اصل جگہ سے، حق اور باطل مکس ہو جائے، اللہ کا نام پر انسانیت کے قتل کا راستہ استوار کریں کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت ایسے قتل ہوگی تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کبھی یہ حرکت نہ کرتے، اس لیے فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو نئی نئی باتیں گھڑ رہے ہیں، ان کو کرنے دیجئے۔ وَقَالُوا، پھر ایک اور خرابی بیان کی، حاذی انعام و حرث حجر، کھیتی ہوگی، جانور ان کی نشو و نما ہوئی، اضافہ ہوا، تو طے کر لیا کہ یہ وہ جانور ہیں جو حجر روک دیے گئے ہیں کہ نہ ان کو ان کا گوشت کھانا ہے، نہ ان کا دودھ پینا ہے، انہیں اپنے بتوں کے نام پر سانڈ بنا کر چھوڑ دیا۔ کوئی گائے، کوئی بیل، مختلف معاشروں میں مختلف خرابیاں رہی ہیں، خاص طور پر سائبین میں جانوروں کا یہ چھوڑنا، اور یہیں سے وہاں مکہ میں پہنچا تھا، صائبہ اور
بحیرہ وغیرہ جس کی تفصیل پیچھے گزری ہے، لا یطعموہا الا من نشاء بزعمہم، ان جانوروں کو حجر کر کے روک کر کہتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں کھائے گا مگر وہ جسے ہم چاہیں گے، من نشاء بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق جسے وہ چاہتے ہیں اس کے کھانے کے لیے ان جانوروں کو رکھتے ہیں، کہ بظاہر اس کو وقف کر دیا اور پھر اس وقف میں سے جسے ہم چاہیں گے، صرف پیر صاحب کھائیں گے، لیڈر کھائے گا، مہنت کھائے گا، ہاں جی، یا طاقتور طبقے کھائیں گے، عام لوگوں کو اس سے استفادے سے روک دیا، یا عورتیں نہیں کھائیں گی، مرد کھائیں گے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ جانور ایسے قرار دے دیے کہ ان کے اوپر سوار نہیں ہونا، ایک خاص تعداد مقرر کر دی کہ اگر اتنے بچے کسی مادہ نے دیے ہیں تو اب اس کا نہ دودھ پیا جائے گا نہ اس کے اوپر سوار ہوگے، یا اس نر نے اتنی ماداؤں کو گابن کیا ہے تو اب اس کے بعد اس کے اوپر سواری نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ خرافات قسم کی بہت ساری چیزیں تیار کر رکھی تھی دماغ میں۔ جانور انسانی فائدے کے لیے ہیں، قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا کہ یہ ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان کے اوپر سواری، ان کے ساتھ باقی جو انسانی فائدے کے لیے ہیں۔ اب جانور ہے، جانور کو شریک بنا کر اس کی پوجا کرنا اور اس کو کھلا چھوڑ دینا معاشرے کے اندر تو مصیبت کے علاوہ اور کیا ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض جانور ایسے ہیں جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کریں گے۔ اب یہ تینوں کام، جانوروں کو چھوڑ دینا اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا کون کھائے گا اور کون نہیں کھائے گا، جانوروں کو ان کے اوپر سواری کو روک دینا اپنی خواہشات کے مطابق، جانوروں کے لیے ذبح ممنوع قرار دے دیا کہ اللہ کے نام پر نہیں ہوں گے، بتوں کے نام پر ہوں گے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ تینوں باتیں افتراءً علیہ، اللہ پر جھوٹ گھڑ کے اللہ کے نام سے جاری کر دی۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا، لیکن یہ جو ان کے لیڈر اور سردار ہیں، ان کے شرکا ہیں، انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کے اللہ کے نام سے اسے جاری کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ جو قرآن حکیم میں یہود کے علماء کو اربابا من دون اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ ارباب رب بنا لیتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ انسان کو رب بنا لیتے تھے، یہ عجیب، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے جو لیڈر اور رہنما یا احبار اور رہبان ہیں، وہ جس چیز کو حرام قرار دے دیتے وہ اس کو حرام سمجھتے، وہ اپنی مرضی سے جس کو حلال بنا دیتے، تو حلال و حرام کے اختیارات کا اپنی طرف سے استعمال کرنا، اللہ نے ان کو ان کاموں کا حکم نہ دیا ہو، اپنی طرف سے کسی کو حرام یا حلال بنانا، یہ ہے اربابا من دون اللہ۔ تو اللہ پر جھوٹ گھڑ کے الزام لگا کر اپنی طرف سے یہ نئے احکامات جاری کر دیے۔ قرآن کہتا ہے سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب وہ سزا دے گا جو یہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، افتراء کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہاں ان کے ظلم کی مختلف نوعیتیں بیان کی۔ احکامات جاری کرنا تو اتھارٹی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ حکمران ہے، حاکم ہے اس پوری کائنات کا، احکامات جاری کرنا تو اس کا حق ہے۔ اس کا حق چھین کر کسی کو دے دینا، کسی انسان کو، کسی پیر کو، کسی رہنما کو، کسی لیڈر کو، کسی شریک کو، تو یہ جرم اور ظلم ہے۔ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام، اسی طرح ایک اور خرافات میں سے ان کے دماغ میں یہ بھی تھی کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس مردہ جانور کے پیٹ سے جو بچہ نکلا، اگر زندہ نکلا تو خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مرد ہی اس کو کھا سکیں گے، اور ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں پر یہ حرام ہوگا۔ وہم اور توہم بنا لیا کہ جو جانور مرا اور پھر پیٹ چیرا تو اس میں سے زندہ بچہ اگر نکل آیا تو کہتے صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی،
وَإِن یکم میتۃ، اور اگر وہ مردہ نکلا بچہ اس کے پیٹ میں سے، تو فہم فیہ شرکاء، پھر عورتیں بھی کھائیں مرد بھی کھائیں۔ تو عجیب و غریب قسم کے خرافات کے قوانین، اور وہ بھی اللہ کے نام پر۔ بھائی جانور جانور ہے، اور جو اس کی حقیقی نوعیت ہے اس کی تفصیلات ہیں، اللہ پاک پیچھے اس کے احکامات بیان کر چکے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے خرافات قسم کے قوانین اور ضابطے بنا لینا، سیجزیہم وصفہم، بہت ہی برا ہے جو یہ اپنے ان چیزوں کے وصف بیان کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو سزا دے گا ان کی تقریروں کی۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا وصفہم، یہ جو تقریریں کر رہے ہیں بڑی بڑی زوردار قسم کی اور طرح طرح کے احکامات جاری کر رہے ہیں، وہ بہت ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے، انہ حکیم علیم۔ قرآن حکیم کہتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا حماقت اور بے وقوفی سے، سفہا بغیر علم، بغیر علم کے، صرف بتوں کے اکسانے، ان شیاطین الجن کے اکسانے کے نتیجے میں انہوں نے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا، اپنی اولاد کو قتل کیا۔ اور بہت ہی خسارے میں وہ لوگ وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا تھا کھیتی باڑی کا، جانوروں کا، اس کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام قرار دے لیا، طرح طرح کے حربے اختیار کر کے کہ یہ ایسا ہے تو ایسا کھانا جائز ہے، نہیں ورنہ تو ناجائز ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے جو انہوں نے رزق ہے، تمام جانور اور تمام غلے اور غذائیں ان کے کھانے کے لیے ہیں، اور اس پر بیریئر لگا دینا اپنے مفادات کے لیے، اور پھر اس پر اللہ پر گھڑ کر الزام لگانا کہ اللہ نے یہ قوانین جاری کیے ہیں، تو وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ قد ضلوا، وہ گمراہ ہو چکے، وما کانوا مہتدین، اور وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں، صحیح طریقے سے کیا ہے عمل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کی جو کھل کر خرابیاں بیان کی، یہ ظالمین کی فہرست بیان کر دی کہ یہ ظلم ان کا ہے، چونکہ یہ تمام سابی معاشروں میں یہ خرابیاں موجود تھیں۔ اس زمانے میں سابیوں کا مرکز ایران، اور پھر حضرت سندھی نے جیسے اس کی تفصیل بیان کی، شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان اور چین بھی، اور ادھر رومان بھی اور یونان بھی، یہ تمام کے تمام علاقے جو حنیفی دین کی تحریک کے دائیں بائیں مشرق اور مغرب میں موجود تھے، ان تمام میں اکثریت میں یہ خرابیاں تھیں، اور انہی کے اثرات سے مکے کے اندر بھی یہ تمام چیزیں آئی تھیں۔ ایران اور انہی علاقوں سے ہی وہاں ان کے پاس عمرو بن لحی لے گیا اور وہاں جا کر اس نے مسلط کر دیا، ورنہ حنیفی تحریک کے اندر تو کبھی یہ چیزیں موجود نہیں رہیں۔ تو یہ جو ظلمتوں کا نظام رہا ہے، یہ جو ظلم رہا ہے، قرآن حکیم نے اس کو مزید تفصیل اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس صورت میں قرآن کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ ایک دو رکوعوں میں ان کی خرابیاں بیان کرتا ہے، اور پھر اگلے کسی رکوع میں اللہ کے جو انعامات اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، اس کی طاقت اور قدرت اسے بیان کرتا ہے۔ جیسے پیچھے فالق الحب والنویٰ میں اللہ کے تمام انعامات کا تذکرہ کیا، اب یہاں ان کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد اگلے رکوع میں اللہ پاک نے اس تمہارے لیے جو انعامات مقرر کیے ہیں، تو اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کی کائنات پر گرفت، اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔